خواجہ صاحب ویسے تو آپ کا تعلق جیسے موسیقی کی باقاعدہ گھرانی ہوتی ہے ویسے نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہینڈی کیپ نہیں ہے؟ بالکل ہینڈی کیپ نہیں، بالکل آن دا کانٹریری یہ ایسٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا موسیقی یہ جو علم ہے موسیقی کا یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جنہیں آپ جانتے ہیں، تو وہاں پہ پڑھے لکھے ایک میوزیشین کی بڑی میرے خیال میں ضرورت بھی تھی، جو تھیریز کیونکہ اکثر ان میں سے ان پڑھ تھے، تو سینہ بسینہ اپنا سیکھا اور استاد نے شاگرد کو دے، تو ایسا شخص جو اس کی تھیری کو بھی اسٹڈی کرے پڑھے بھی اس کے متعلق، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پوزیشن ان سے کچھ زیادہ اسٹرانگر ہو جاتی ہے ان لٹریٹ میوزیشین سے، تو آئی نیور فیلٹ دیٹ ہینڈی کیپ. تو اور چونکہ میں نے سیکھا ایک ایسے شخص سے تھا کہ جو راگ کی صحت اور اس کی ادائیگی اور ان چیزوں پہ اتنا مکمل عبور تھا، اس شخص اس زمانے کے سب میوزیشین سے گھبراتے تھے، ان کا نام تھا خان صاحب، توکل حسین خان. تو انہوں نے جو مجھے تعلیم دی اور جس طریقے سے میں نے اس چیز کو حاصل کیا، تو اس وقت میں نے فیل کیا کہ آئی فیلٹ سپیریئر ٹو ادرس. یہ جو آپ کے پروفیشنل بھی تھے، مجھے معلوم تھا کہ میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتے. تو وہ ایکسپیرینس میں نے جب ریکارڈنگ اس وقت کی ہے، تو یہ جو کلاسیکل میوزک آج کل میں کر رہا ہوں، تو اس میں ان لوگوں نے بھی ریئلائز کی ہے، جہاں پہ جتنے میوزیشین کے ساتھ میں نے کام کیا، دے ہیو فیلٹ اٹ، کہ حالانکہ استاد بھی تھے ان میں سے، کہ آئی ڈیفینیٹلی نو پرہیپس مور دین دیم ایز فار ایز دا تھیوری گوز، ناٹ دا پریکٹس. میں گویا تو اپنے آپ کو کہتا نہیں، کیونکہ گانا بجانا گانا جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا 1940 میں نے جب فلمیں جوائن کی، کیونکہ فلم میں جا کے کلاسیکل میوزک کا جو ہے نا، اس کے لیے نہ تو آپ کو وقت ملتا ہے نہ آپ کا آواز اس قابل رہتا ہے، تو یہ کوئی ہینڈی کیپ نہیں تھا. خواجہ صاحب آپ کو کب یہ خیال آیا اپنے عمر کے کسی حصے میں کہ آپ کا میوزک کی طرف رجحان ہے اور آپ اسے باقاعدہ طور پر حاصل کریں؟ بات یہ ہے جی کہ میرے والد کو مرحوم کو بہت شوق تھا گانا سننے کا، تو ہمارے گھر میں جتنے بھی اس زمانے کے بڑے خان صاحب تھے جن کے آپ نے نام سنے ہوں گے، خان صاحب عبدالوہید خان ہیں، عاشق علی خان ہیں، بڑے غلام علی خان تھے، میرے خان صاحب تھے، توکل حسین خان، اور بھی جو بھی بڑے گویے تھے اس زمانے کے، وہ سبھی ہمارے یہاں گایا کرتے. تو بچپنے سے ہی میں سنتا آیا ان کو، تو وہیں سے نیچرلی شوق بھی ہو گیا، انٹیلیجنس تھی مجھ میں، تو وہ یہ کچھ سن کے میں نے ان سے لے لیا. کچھ بعد میں میرے وہ جو استاد تھے توکل حسین خان صاحب نے خاص طور جو مجھ پہ فرمانی شروع کر دی، تو اس زمانے میں کافی سیکھ بھی گیا تھا، گاتا بھی اچھا تھا، جیسا آپ نے عرض کیا کہ میں ریڈیو پہ کلاسیکل میوزک کے پروگرام بھی کرتا رہا ہوں. تو بعد میں وہ تو چھوڑ دیا، مگر وہ جو کچھ حاصل کر چکا تھا ان سے وہ ابھی تک تھا. تو اب جب میں نے یہاں کی حالت دیکھی، آپ کی جو فلم میوزک اب ہوئی ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ میوزک آ گیا، جس ٹائپ کا میوزک بنایا جا رہا ہے، تو اس وقت مجھے فیلنگ ہوئی کہ وہ جو ڈگنیٹی تھی اور وہ جو انٹیگریٹی تھی ہمارے کلاسیکل میوزک میں، دیٹ واز سم تھنگ ایبسولوٹلی ڈفرنٹ. یہ ہمارا آرٹ جو ہے ایبسٹریکٹ آرٹ ہے میوزک میں، تو انہوں نے تو بالکل ایبسٹریکٹ رہنے نہیں دیا. یہ جو آج کل کمرشل جس کے آرٹ بن گئی ہے، تو اٹ ہیز بین ویری فزیکل جسے کہا جائے. دیکھیں ایبسٹریکٹ میں فزیکل میں جو فرق ہوتا ہے یہی معلوم ہوتا ہے. ہمارا کلاسیکل میوزک فارمس سے ڈیل کر رہے ہیں، میوزیکل فارمس، ان کی آگے ان کی ایکسپینشن کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. تو ان کے جو گانے بنائے جاتے ہیں، جو آپ کی فلموں میں بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں وہ سچویشن سے بڑی کوئی نچلے لیول پہ جا کے، کوئی سیکس پہ، کچھ ان چیزوں پہ بیس کر کے تو وہ سب کچھ کریٹ ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں اب آ گیا ہے، وہ نہ صرف الٹریٹ ہیں بلکہ میوزک بھی نہیں جانتے. بلکہ میں اس میں پرائڈ لیتے ہیں کہ جو صاحب انہوں نے کلاسیکل میوزک سیکھا ہی نہیں. تو خواجہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کلاسیکل میوزک نہیں جانتا وہ فلمی میوزک نہیں دے سکتا؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سالڈ انٹیگریٹڈ میوزک کے لیے اور سینسبل میوزک کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ کام اس کام کا اہل. میں اس کی ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں
کہ مثلاً ہماری پکچر میں ایک جج ہے اور اس کی بیٹی ہے MA پاس ہے. یہ لوگ جب بھی اسے گانا بنا کے دیں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ کوٹھے پہ ٹنڈی گا رہی ہے. بلکہ اب تو یوں ہو گیا ہے, پہلے سیکسی قسم کے گانے جو تھے وہ ہم ویمپ کو دیا کرتے تھے, جیسا ویمپ کہتے ہیں فلم میں, کسی بازاری عورت کو دے دیے, یا جو ہیروئن کے اپوزٹ جو بھی کریکٹر ہے اسے دے دیے. مگر اب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو آگے ہیں ہماری انڈسٹری میں, یہ آپ کی ہیروئن کو بھی ویسے گانے دیتے ہیں جو بازاری عورت کو دیے جاتے ہیں. ورڈز سے بھی اور اس کی باقی ریزمک بھی, اس کی جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ سارے ویسے ہی ہوتے ہیں, بازاری ہوتے ہیں. تو ایک تو ایک ریپورٹ جو بنتا ہے فلم کا اور میوزک کا, وہ بن نہیں پائے گا میرے لیے. اس لیے آپ پروڈیوسر بھی ایسے آ گئے ہیں جو ویسے جائیں. مزے کی بات یہ ہے, تو ان کو وہی لوگ سیٹسفائی کرتے, وہ کہتے صاحب کوئی ایسا ہو. میں تو روز سنتا ہوں ایسے ایسے بول, ایسے گندے آپ آنے والے آ رہے ہیں آپ کی پکچروں میں, اور اس قسم کی سچویشنز آ رہی ہیں کہ جو کوئی بھی جو میرے خیال میں ذرا سا بھی ایجوکیٹڈ ہوگا شخص, ہی وڈ اسپٹ ایٹ اٹ, ہی وڈنٹ ڈو اٹ. تو یہی وجہ ہوئی ہے. اب میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ایک دو میرے اپنے ذاتی, جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, مثلا مسعود پرویز ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, یا اور ایسے بھی ہیں, ان کو جانتا ہوں کہ یہ سینسیبل پکچر بنائیں گے. صرف انہی کی پکچر میں میوزک دیتا ہوں میں. میرے پاس سبھی ہے. جب ہیر رانجھا چلی تو چونکہ میوزک اس کا بہت پاپولر ہوا, تو میرے پاس جب جتنے پنجابی آپ کے ہیں ڈائریکٹر پکچر کے سبھی ہے, گیو می ٹرمینڈس آفرز. I said no, the sort of pictures you are making, ان کے لیے میں میوزک نہیں دے سکتا, میں اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. تو اب چونکہ سارا ایک روش چالو نکلی ہے, اردو پکچروں میں بھی یہی کچھ ہونے لگا ہے, بازاری پنا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو I felt so disgusted. I wanted to do something solid. Now I am quite ripe in my age. تو اللہ کی مہربانی سے جو کچھ چاہتا بھی تھا اچیو کرنا, میں نے کچھ نہ کچھ کیا بھی ہے. اللہ نے مجھے عزت بھی بخشی ہے سب بھی. تو اب میں اپنے آپ کو اچیو تو کرنا چاہتا بھی ہے, نہ میں کروں گا بھی. تو یہ ایک کام تھا کہ کلاسیکل میوزک کو ریوائیو کیا جائے, وچ از ڈائنگ آؤٹ ان پاکستان. تو اس کی طرف میں نے اپنی تمام تر توجہ کی. فلم کرتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, ایک مسعود پرویز جی کی فلم ہے حیدر علی. سبجیکٹ سن لیتا ہوں, اگر سبجیکٹ اس قابل ہو کہ میں اس میں سمجھوں کہ میں میوزک دوں گا تو دے دیتا ہوں, ورنہ انکار کر دیتا ہوں. بٹ آئی ایم فیلنگ سو ہیپی ود دس ورک آئی ایم ڈوئنگ ناؤ, کلاسیکل میوزک کا. اس میں اتنا مجھے لطف آ رہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ سالڈ. یہاں سے کلاسیکل راگاز جو تھے وہ ڈس اپیئر ہونے شروع ہو گئے تھے. گورنمنٹ سپورٹ تو تھی نہیں. کہ پہلے یہ ہے کہ جو آپ کا کلاسیکل میوزک ایسی چیز ہے جس کے لیے فائنینشیل سپورٹ کی میوزیشین کو بہت ضرورت ہوتی ہے. لسنر اتنے کم ہے کہ وہ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے. بڑے جو کیپٹلسٹ تھے, جو اپنے ہندو یا راجے مہاراجے تھے جو سپورٹ کرتے تھے, وہ اب ختم ہو چکے ہیں, سمجھے. تو اس لیے انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. چنانچہ اپنا وہ کہنے لگی, روشن آ رہا کہ میرے کو اپنے کان پورے پہ وہ گرد پڑی رہتی, کبھی جھاڑا بھی نہیں تھا, اسے پوچھا بھی نہیں تھا انہوں نے. ایسے باقی لوگ میرے پاس آتے تھے, فتیلی آتے تھے, گور آتے تھے, کوئی نہیں سنتا ہمیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کلاسیکل میوزک ڈائی آؤٹ ان دس وے. تو پھر اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جتنے میکسیمم نمبر آف راگز جو ہیں جو اس وقت لوگ یہاں پہ گا رہے ہیں, ان کو اکٹھا کر کے ایک ریپرٹوار کو پہلے جمع کر دیا جائے نیشنل لائبریری کے لیے. ایک جو گھرانے ہیں, جتنے بھی گانے والوں کے بڑے گھرانے, گوالیر کا گھرانہ ہے یہاں پہ, جہاں گھرانے ایسے مشہور ہیں بس, تو اپنے شام چوراسیوں کا ہے, پٹیالیوں کا ہے, ان سب گھرانوں کی گائکی کا انداز جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے. تو ایک تو ان کے LPs بنانے شروع کیے میں نے, جن میں گھرانوں کی موسیقی جو ہے وہ میں نے محفوظ کی ہے. ایک میں نے ایک راگ مالا بنا رہا ہوں, کوئی 10 LPs کی, جس میں جتنے بھی راگ مجھے مل سکتے ہیں جو کہ مروج ہیں, جو ادھر بھی لوگ گاتے ہیں ادھر بھی گاتے ہیں, ایسے انون راگ نہیں, ان کو نہ صرف یکجا کر کے ایک LP میں 10 راگ, ان ہر ایک راگ کے متعلق کہ یہ کس ٹھاٹ کا راگ ہے, اس کا وادی سر کون سا ہے, اس کے کون سے سر اس میں نہیں لگتے, کون سے لگتے ہیں, یہ سب ڈیٹیل نریشن میں دے کے, تو یہ سب راگ, تاکہ یہ کمپلیٹ ہمارا ایک جیسے سنگیت سا نہیں ہوتا ان کا ہندوؤں کا,
وہ ایک محفوظ ہو جائے تاکہ آندھا ایجوکیشن بھی ہو سکے. ہاں ہم لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہو سکے. ہم لوگوں نے کیا خود ان کی ایجوکیشن ہوگی, کیونکہ ہمارے جو کلاسیکل میوزیشین ہیں کسی کو 25 راگ یاد ہوں گے, کسی 30 یاد ہوں گے, ان کے لیے بھی ایک اسٹاک تو ان کے پاس آ جائے گا. تو یہ ایک تو اس چیز کو ہم محفوظ کر رہے ہیں, اور یہ اس میں میرے ساتھ شریک ہیں فیض صاحب بھی اور نیشنل کاؤنسل آف دا آرٹس بھی, انہیں کے ذریعے سے یہ کام شروع کیا گیا. خواجہ صاحب, یہ جس پروجیکٹ کے بارے میں بھی آپ نے تذکرہ کیا, تو آپ نے کیا اس میں ہر جو پاکستان میں گویہ گا رہا ہے یا کسی گھرانے تعلق رکھتا ہے اس کا کیا, یا ایسے لوگ جیسے اشوب راگ وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ جمع کریں؟ دیکھیے جی, کلاسیکل میوزک جو ہے نا, اس کی اپریشیشن کی اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ گانے والا آپ کو کیا چیز سنا رہا ہے. میں کسی خان صاحب درباری سنائی, انہوں نے درباری شروع کی, اب میں دیکھوں گا صاحب اس میں رکب کیسے لگا رہے ہیں, وادی سر کیسے دکھا رہے ہیں, اور جیسے جو وہ اپنی استادی دکھائیں گے اس کی میں انہیں داد دوں گا. اگر وہ راگی ایسا شروع کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں, تو پہلے تو میں سوچوں گا کس ٹھاٹ کی چیز ہے یہ, اس میں کون سے سر لگ رہے ہیں, کس سر پہ زور دے رہے ہیں, تو مزہ تو رہا نا. مثلا جب کوئی آپ ویسٹرن کلاسیکل میوزک سننے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کیا سننے جا رہے ہیں, بیتھوون کی سمفنی نمبر 5, تو آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایکسیکیوشن اس کی جو یہ کنڈکٹر کر رہا ہے, یہ جو آپ ٹاسکنینی اس وقت کر رہا ہے, یہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر رہا ہے. اسی طرح کلاسیکل میوزک میں یو ہیو گاٹ ٹو نو کہ وہ کیا گا رہا ہے, درباری گا رہا ہے, یہ گا رہا ہے, سری راگ گا رہا ہے, ماروا گا رہا ہے, کون سا راگ گا رہا ہے, تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ ماروا راگ کو کیسے گا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہی وجہ کہ اس کے اپریشیٹ کرنے والے بھی کلاسیکل میوزک کے کم, کیونکہ سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ کے متعلق علم ہو. فوک سانگ کے لیے ضروری نہیں, وہ تو اس میں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. قوالی میں بھی ضروری نہیں, بول ہیں سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں, مگر کلاسیکل میوزک کو سننے کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ جانتے ہو کلاسیکل میوزک, معقول طور پہ جانتے ہو. اٹس آرٹ میوزک, جس آرٹ فارم آف میوزک کہتے ہیں اس ٹائپ کی. اس کے لیے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, سننے اور گانے کے لیے اس کی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. تو جب تک ہمارے ماسز میں ایجوکیشن نہیں آئے گی, اس کی اپریشیشن بھی نہیں آئے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں ان راگوں کو, جب خاصا آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان ریکارڈوں کے ذریعے نہ صرف کلاسیکل سنگر جو ہیں ان کی تربیت ہوگی, بلکہ جو سننے والے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے گا ایک طرح سے کہ کون کون سے راگ ہیں, اور وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ان کی تربیت ضروری ہے, اسی مدد ملے گی. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور جو ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ میں نے پی این سی اے سے جب بات کی اور فیض صاحب سے بات کی تو اس خیال سے بات کی تھی کہ اگر ان لوگوں کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے, کلاسیکل میوزیشین کو, تو یہ لوگ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیں گے اس کام میں, کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے, کوئی فلموں میں چلے جاتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے. اور بلکہ جس زمانے میں یہ بات میں نے شروع کی تو سلامت علی خان کہہ رہے صاحب کہ میں لندن میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے یہاں ہمارے آرٹسٹ ہیں, ہمارے ٹاپ کے آرٹسٹ ہیں, مگر یہاں نہیں رہتے, کہتے ہیں جی میں لندن میں اسکول. کیوں کہ یہاں ان کو نہ کوئی داد دینے والا, نہ سپورٹ کرنے والا فائنینشلی. تو میں نے اسی بہانے سے یہ جو میں ان سے ایسے نہیں کما رہا, ان کو معقول پیسے دے کے کما رہا ہوں, اور اس سے ان کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے سورس آف انکم بھی بنتا ہے. پھر میں کوشش کروں گا کہ بعد میں یہ جو آرٹ کاؤنسل وغیرہ ہیں ان کے لیے اکثر کاؤنسل کرائیں. یہ نہیں کہ 10 سال میں کاؤنسل کر دی ہو جیسے ہوا پچھلے سال, کچھ 6 سال کے بعد لاہور میں کانفرنس ہوئی. دس شوڈ بی اے ریگولر افیئر. نہیں, مگر نیکسٹ اسٹیپ جو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کلاسیکل میوزک کو اب اس ڈھرپ پہ لے کے چلیں کہ یہ ماسز میں بھی پاپولر ہونی شروع ہو جائے, انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. اس کو کہو جیسے اپریشیٹ کرنا, اس کے لیے تو میں نے عرض کیا نا تعلیم کی بھی ضرورت ہے, مگر یہ کہ اس میں مزہ لینا شروع کر دیں یہ لوگ, تو اس کے لیے ہم کوشش بعد میں یہی کریں گے, راگ محفوظ ہو جائیں گے کہ یہی کلاسیکل جو میوزک ہے اس کو اس طریقے سے ہم پریزنٹ کریں ماسز کے لیے کہ وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج آف دا سیم پروگرام. فی الحال تو پرزرویشن بڑی ضروری تھی, کیونکہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو اور 10 سال کے بعد یہاں
نہ گانے والے رہتے ہیں اور نہ راگ رہتے ہیں نہ کچھ رہتے ہیں. بہت زیادہ کہا کہ سینہ بسینہ آتا ہے ان کا علم، تو جو آدمی مر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے راگ بھی مر جاتے ہیں. تو مر گئے، جتنے بڑے استاد تھے وہ تو آپ کے مر گئے. اب جو باقی گا رہے ہیں ان کا علم بہت محدود ہے، اس لحاظ سے وہ استادوں والا علم نہیں ہے. اب تو وہ جیسے قبر نہ موت القبرہ کہتے ہیں نا کہ بڑے مر گئے، اب یہ بھی استاد ہو گئے. مگر ان استادوں سے ان کا مقابلہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، سمجھیں. تو وہ تو مر گئے. اب ماشاءاللہ ان کے پاس بھی ہے، بہت کچھ ہے. روشن آرا کا بیگم کے پاس بھی، ان کے پاس پٹیالے والوں کے پاس بھی. اب میں ان کو یہاں میں نے ریکارڈ کیا ہے، یہاں پہ آپ کے سندھ میں ہیں بننے خان کے شاگردوں میں سے مبارک علی خان کے بیٹے ہیں، وہ ہیں، ان کے پاس بہت اچھی اسائی اندر ہے، بڑی خوبصورت شکلیں موجود ہیں. مگر اگر آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کی ہمت افزائی نہیں ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے. خواجہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہماری کلاسیکی موسیقی کو فلمی موسیقی نے بڑا نقصان پہنچایا کہ عام لوگوں فلمی موسیقی اتنی پاپولر ہو گئی کہ لوگوں نے کلاسیکل میوزک سننا چھوڑ دیا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات نہیں، کیونکہ جو کلاسیکل میوزک کے اب بھی شوقین ہیں وہ کلاسیکل میوزک کو ہی سنیں گے، اور وہ فلمی میوزک کو جو جس ٹائپ کی بن رہی ہے اسے برا سمجھ. اب میں بھی فلموں میں میوزک دیتا رہا ہوں، مگر میں نے اس ٹائپ کا میوزک دیا ہے. کلاسیکل میری بیک گراؤنڈ بھی تھی ساری، کہ یہ جو خان صاحب ہیں، جو گانے والے ہیں، جو استاد ہیں، ان سے بھی میں نے داد لی، مگر عوام سے بھی مجھے داد ملی. سمجھ نہیں. تو یہ کلاسیکل میوزک کو فلم میوزک نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اگر فلم میوزک نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ ماسز کو پہنچایا ہے. ان کے ڈیٹیریٹ کیا، ان کے ٹیسٹ کو ڈیٹیریٹ کیا، ان کے جو سیکس کے اور وائلنس کے اس قسم کے جو ہیں جذبات ان کو برانگیز کیا ہے اس موسیقی ہے. اور یہ میوزک ہے بھی نہیں، اسے آپ میوزک نہیں کہہ سکتے. مجھے یاد ہے جب بامبے میں جنگ کے دن میں میوزک دے رہا تھا تو اس زمانے میں رمبا سمبا بہت مشہور ہو گئے تھے. سی رام چندر سے ایک میوزک ڈائریکٹر، وہ رمبا سمبا، آنا میری جان، سنڈے کے سنڈے، یہ وہ ہوا کرتا تھا بہت کچھ. تو ہم تو خیر اپنے اسی ڈھب کا میوزک جب بھی دیتے تھے. تو جب بھی فارنرز آئے ہیں وہاں سے، ان دنوں بہت سارے آسٹریلین بھی تھے اور بھی تھے، فوجی بھی تھے، تو وہ جب بھی اسٹوڈیو میں آئے یا وہ پکچر دیکھنے گئے تو پکچر دیکھ کے باہر نکلتے کہتے ہیں بٹ دس از ناٹ یور میوزک، یہ آپ کا میوزک ہے، آپ کا کہاں ہے. سمجھے. اگر اب آپ ان کے وہ جو الیکٹرانکس لے کے، ساز لے کے اور الیکٹرک آرگن گٹاریں پکڑ کے جو آپ ہنگامہ برپا کرتے ہیں، تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے آپ لے رہے ہیں وہ اس پہ ہنستے ہیں، وہ یہ کام آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اور مگر جو آپ کا وہ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں صرف ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ چونکہ آپ اس کے ساتھ گٹاریں بجاتے ہیں، ساتھ آپ ننگی عورتیں دکھا دیتے ہیں، ساتھ کچھ اور دکھا دیتے ہیں، ساتھ کچھ ولگیرٹی لاتے ہیں، ملا کے وہ لوگ اپنے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. ایکچولی دس میوزک ڈوئنگ دا utmost harm possible to our nation, to our music. اس کے لیے بلکہ ان لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو جو بھی رسپانسبل آدمی ہیں، آرٹ کاؤنسل ہوں یا کچھ بھی ہوں، کہ they should sit down and think over it, how to stop this nonsense. آپ کا کلچر تو ہے ہی نہیں ہے، اور کلچر نہ ایک طرف کلچر نہیں ہے اور ایک طرف اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ماسز کو بگاڑ رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ 5-6-7 سال ہوئے میں نے ٹائمس میں، یہ نیوز ویک اور ٹائم سے نکلتے ہیں، ان میں کوئی کنٹروورسی نہیں، کسی نے پوچھا، ایک خط تھا کہ صاحب میرے بچے فلاں سانگ بہت سنتے ہیں، بڑے شوق سے، تو آج میں نے غور سے سنا تو اس میں تو ایک گندا لفظ میں نے سنا. اور میں نے جب اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا تو میں نے کہا بھائی یہ تمہیں یہ لفظ اس میں ہے، تو کہتے ہیں وی نو اٹس، دیٹ از وائی اٹس سو پاپولر. اس کے بعد انہوں نے جو ہٹ سانگ اس زمانے کے تھے ان کا کمپوزر سے پوچھا کہ صاحب یہ سانگس کیوں، آپ کا کیا خیال ہے کیوں ہٹ ہوئے ہیں. ایک کمپوزر فرماتے ہیں کہ صاحب یہ اس لیے ہٹ ہوا ہے میرا گانا کہ میں نے اس گانے میں کار کی پچھلی سیٹ پہ سیکشل انٹرکورس ڈسکرائب کیا ہے. دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب میرا یہ گانا اس لیے ہٹ ہوا ہے کہ اس میں نے لیزبینزم جو ہے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے. تو یہ جو جسے آپ پاپ کہہ رہے ہیں
जिस टाइप का म्यूजिक आप समझते हैं कि यहाँ बड़े शौक से सुनते हैं, आपके नौजवान भी सुनने शुरू कर दिया है, इनका बेसिस सिर्फ वायलेंस और सेक्स पे। एक तरफ आप अपने तरफ मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान कहते हैं कि जहाँ पे आप औरत को ऐसा लिबास भी ममनू है जिस नजर आ जाए, और अपनी पिक्चरों में आप नंगी औरतें भी दिखाना शुरू कर दी हैं आपने गाने भी नंगे करने, और पॉप म्यूजिक में और है क्या? वहां पे होता है पॉप कॉन्सर्ट होती हैं, गिटारें बजती हैं, चट्टें पीते हैं लोग, कपड़े फाड़ देते हैं, नंगे हो जाते हैं, और जितने मास कॉन्सर्ट हुए वहां पे अमेरिका में जिनकी खबरें आप सुनते रहे, तो वुड यू लाइक दैट म्यूजिक टू कम हियर? एक तो कहते हैं मुमलिकत इस्लामिया है, और एक तरफ आप इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। अब तक क्यों नहीं किसी को ख्याल है? जमात इस्लामी को भी ख्याल नहीं है, और तो सब बातें करते हैं, इस तरफ नहीं आ रहे। ख्वाजा साहब, आपको अब फिल्मों में म्यूजिक देते हुए 30-35 साल का अर्सा हो गया होगा, तो आप क्या सोचते हैं इसकी क्या वजह है कि जो हमारा पुराना म्यूजिक था, या जब पाकिस्तान का कायम अमल में आया, तो ये डिटोरेशन जो है, या जो क्लासिकल लोग से हट गए, इसकी क्या वजह थी? इसकी मेन वजह देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि हमारी फिल्मों में वो लोग आ गए हैं जो कि मोस्ट ऑफ देम कुछ स्मगलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, स्टूडियो में पिस्तौल चलते हैं, औरतें उठाई जाती हैं, हंगामे बरपा रहते हैं। आप किसी स्टूडियो के किसी कमरे में चले जाइए, वहां पे जुआ हो रहा होता है, ताशें हो रही होती हैं, औरतों की बातें करते हैं, फिल्म के मतलब कोई नहीं बात करता। हमारे यहाँ फिल्म बनाता ही कोई नहीं, ना फिल्म बनाना आती है, दैट इज माई कंसिडर्ड ओपिनियन। और जैसे अगर आप फिल्म म्यूजिक को आप फिल्म में वैसा ही देंगे, गुड म्यूजिक जो है जिसे आप कहते हैं, इट नीड्स ए गुड फिल्म ऑल्सो। अगर फिल्म में थीम ही नहीं है तो आप म्यूजिक का थीम क्या बनाएंगे? अगर फिल्म में कोई आप किसी बेटर वैल्यू को ना तो दिखा रहे हैं, ना उसका मतलब कुछ कह रहे हैं, तो म्यूजिक कैसे कहेगी? जो कुछ आप फिल्म में कहेंगे वही म्यूजिक कहेगा। तो चूंकि आपकी फिल्मों बनाने वाले जो हैं, जो आजकल बनाई जा रही हैं, वो इसी क्लास से आए हैं, स्मगलर्स में से, इनमें से, और इस टाइप के लोगों से। हमारे लाहौर में है, मैं नाम तो नहीं लेता, नाम ले दूंगा वो तो जाते ही मुझे गोली पड़ जाए। तो मोस्ट ऑफ दम इतना यहां से अंदाजा कर लीजिए कि आपके प्रोड्यूसरों में से कई प्रोड्यूसर जेल में हैं। एक प्रोड्यूसर को फांसी की सजा हो चुकी है, तो रोजाना आप उनके मतलब सुनते भी रहते हैं, आप जो कुछ होता है वहां पे। अगर इस टाइप के लोग अनपढ़, जाहिल, और उसके साथ ही जिनका मॉरल्स कोई नहीं है, जो बहुत ही मॉरली बहुत ही लो स्टेचर के लोग हैं, अगर वो लोग फिल्में बनाना शुरू कर दें, फिल्में इसलिए बनाते हैं कि पैसा, आजकल पैसा भी उन्हीं लोगों के पास आता है, आपको मालूम है। स्मगलिंग कीजिए, पैसा आ जाएगा। आपने चेस का धंधा कीजिए, पैसा आ जाएगा। डाका मारिए, पैसा आ जाएगा। पैसा आगे चलो फिल्में बनाओ, ये आके फिल्में बनाते। तो जैसी वो फिल्में बना, वो तो इन्हीं चीजों से खुश होते हैं। वैसे म्यूजिक डायरेक्टर आपके आगे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, जो वैसे जो मॉरली भी जिनका मतलब, मिसाल के तौर पे कहता हूं कि हमने लैटिट्यूड दे रखा था शुरू से ही, ये जो आपके भांड हैं, आपको इजाजत थी, बल्कि इन लोगों को इजाजत थी कि जैसे जो मुंह में आया कह दें, और आप उन्हें टॉयलेट कर लेते थे। ब्याह शादियों में देखा आपने, गंदा मजाक भी कर जाते हैं और आप करते हैं। तो उनके लिए कोई कबाहत की बात नहीं है। जिन लोगों के हाथ में म्यूजिक आए वो तो ये काम करते ही हैं। अब वहां ऐसे ऐसे बोल है, मैं कहना है जो आप इसमें बात में निकाल दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस किस्म के बोल पिक्चरों में आ रहे हैं। जो नूरजहां भी गाती है, जो दूसरे भी आपकी नाहिद अख्तर भी गाती हैं, बल्कि बेचारी वो भी गाती है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उससे कहा तुझे मालूम भी है तुझसे क्या गवाया इसने? नहीं जी, नाहिद अख्तर तो सब समझती है, पंजाबन है आपकी। महनाज मेरे सामने जो गाना मैं सुन रहा था, तो बोलते उसके कि है अभी आप कुछ मैं तेरे हथों छुट ना जावा, सिर तेरा दूर है, लक तेरा दूर है, मैं हथ किथे पावा, मैं छुट ना जावा। दूसरा बोल सुनिए, शुरू हुआ गाना, हा एक बारी और कर, उसके बाद म्यूजिक। एक और सुनिए गाना, ये नूरजहां ने गाया,
थोड़ी पाट गई, थोड़ी फिस गई, ऊपर म्यूजिक जा रहा है, और उसके बाद आएगा मेरी फलानी इसकी कमीज, टस्सर की कमीज, ये कमीज। ये कौन कर सकता है? कोई पढ़ा लिखा है ऐसे? वही प्रोड्यूसर हैं, वही गंदे दिमाग के प्रोड्यूसर उन जो छाए हुए हैं आपकी इंडस्ट्री में, और वही गंदे दिमाग के आपके आर्टिस्ट और कंपोजर, समझे नहीं? वो इस वक्त आपके नेशन को जिस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, अगर अब भी नहीं आप समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टू फील वेरी सॉरी लेटर ऑन। द होल नेशन इज बीइंग करप्टेड बाय दिस। अब ब्लू फिल्म लीजिए, ब्लू फिल्म हर सिनेमा वाले दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका एक ही इलाज था कि तमाम सिनेमा हाउसेज जो है नेशनलाइज कर दिए, सो दैट वी कैन सी कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को पकड़ सकें कि अभी तुम अपने सिनेमा में क्या दिखाते। अब लीजिए इसको, रिकॉर्डों की बात कर रहा हूँ कि एक उर्दू फिल्म में एक गाना था, वो जब सेंसर ने सुना तो उन्होंने बोलों पे इतराज हुआ, पिक्चराइजेशन ने बोलों की वजह से काट दिया। वो उसमें था कि पूरा ले ले, पूरा ले ले, पूरा ले ले, उसका म्यूजिक है। तो उसके बाद वो कहती है पूरा दे दे, पूरा दे दे। उसके बाद वो कहती है प्यार का वादा पूरा दे दे। उन्होंने कहा दिस इज ब्लडी नॉनसेंस, कट इट आउट ऑफ द पिक्चर। मगर वो रिकॉर्ड हो चुका था, वो रिकॉर्ड बिक रहा है। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी भी गवर्नमेंट बना ली है, शालीमार कंपनी। अब ये है कि अगर वो अब ऐसे रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो हम पकड़ तो लेंगे कि फैज साहब ये आपकी शालीमार पिक्चर है, आपने कंपनी है या कंट्रोल ऑफ सबके उसमें पार्टनरशिप है ब्रॉडकास्टिंग की, कि साहब ये कि आप नेशन को बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे शायद इन्हें होश आ रहा है, मगर अब तक तो नहीं आई उन्हें। करप्शन जितनी फैली है ये सब यहीं से आ रही है। मैंने अपने चिंगारी में मेरा एक गाना था बड़ा मशहूर, ऐ रोशनियों की शहर बता, और वो जब से बैन चला आ रहा है रेडियो पे नहीं बजता। उस वक्त क्यों बैन हुआ? सूफी साहब थे एडवाइजर वहाँ पे, उन्होंने कहा साहब कि ये जी लोग समझेंगे रेडियो पे कि ये दौर बड़ा शैतानी है, ये अयूब के दौर की बात है, इसलिए बैन कर। उन दिनों इलेक्शन हो रहे थे अयूब के, उसके क्या नाम, फातिमा से देना का। हाँ जी, मुझसे कहा जी इलेक्शन के बाद हम खोल लेंगे। मगर वो बोल ऐसे हैं कि आजकल जो भी बाद में आएगा, या आएगा या भुट्टो साहब आगे हैं, तो आप जब बजाएंगे ये दौर बड़ा शैतानी, तो आप ये भी कह सकते हो साहब ये दौर के मुतल्लिक है। हाँ ताजी, तो उसमें मैंने साफ तौर पे पॉइंट किया था, जब मैं वो कहता है कि ये जो शर्मो हया को ले डूबी आई ये कहाँ से लहर बता, तो मैं सीधा वो एक अंग्रेजी पिक्चर उन जमाने में थी, इस किस्म की क्या थी, पेरिस बाय नाइट या कुछ यूरोप बाय नाइट, स्ट्रेट वे मेरा कैमरा जूम करके वहां जा कि ये दिस इज द प्लेस जहां से आ रही है। तो वो उससे भी बढ़ के आजकल हो रहा है। आप पिक्चरें जाके देखिए, जो नेपटेक रिलीज कर रही है वो पिक्चर देख लीजिए, क्या कुछ नहीं उसमें। इस वक्त अब यह है कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं रही, एक ही सी पिक्चर बन रही है, गंदी पिक्चरें बन रही हैं। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते, और जो अगर जो लेके जाते हैं उन्हें खुद भी शर्म आती है, नहीं आती मैं कह नहीं सकता, मगर यह है कि होल नेशन इज गोइंग टू डॉग्स। ख्वाजा आपके जहन में क्या ये है कि एक आम तौर पर ये सिंगर जो हमारे हैं वो ये कहती हैं कि साहब बजाय अपनी कोई सुख महसूस करें, वो कहती हैं कि साहब हमें तो कंपोजर्स नहीं मिलते, हम किसके लिए गाएं। अच्छा, जैसे आमतौर पर सिंगर अगर मुकाबला, क्योंकि हमारा म्यूजिक में इंडिया से है, क्योंकि उनका म्यूजिक हमारा म्यूजिक तकरीबन एक जैसा है, तो कहते हैं कि वहां भी सिर्फ ये है कि वहां पे कुछ पढ़े लिखे भी और वो लोग ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर मौजूद हैं जो क्लासिकल ट्रेडिशन में से निकले हैं, और वही अच्छे भी हैं वहां पे। जैसे वो एस डी बर्मन मर गए थे, उनके पुराने जमाने के उनके ठुबरी दादों के भी रिकॉर्ड हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक भी जानते थे। सलील चौधरी हैं, ये लोग वो हैं जो कि क्लासिकल म्यूजिक को समझते हैं और जानते हैं, इन्हीं के गाने अच्छे। बाकी जो कुछ बन के आ रहा है वो जो कुछ वहां के लोग बनाते हैं, वो क्या नाम है, अनंत जी, कल्याण जी, फलान जी, वो जितने भी हैं, दैट्स ऑल ट्रैश। तो उसी को ये कर रहे हैं, वही चीज यहाँ के लोग जो आपके इलिटरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्हीं की कॉपीज कर रहे हैं यहाँ पे, वेरी पेल कॉपीज।
تو وہاں پہ چونکہ ایفیشنسی زیادہ ہے، وہاں پہ میوزیشین اچھے بیٹر ہیں، ہم سے گوانیس ہیں وہ ہیں، تو ریکارڈنگ کا اسٹینڈرڈ بیٹر ہے، وائسز بیٹر ہیں، تو اس وجہ سے. اور پھر مگر وہاں بھی میوزک ویسا ہی بن رہا ہے، ویسے ہی ان کو بھی تباہ کر رہا ہے جیسا یہاں پہ ہو رہا ہے، مگر وہاں پہ ایکسیپشن موجود ہیں اور ہمارے وہ نہیں، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ہمیں اگر فلم دیکھنے جانا ہے تو یہی دیکھنا پڑے گا، اگر ہم نے میوزک سننا فلم کا سننا ہے تو ایسے ہی میوزک سننا پڑے گا. مگر وہاں پہ میں دیکھوں گا کہ اس میں سلیل چودھری کا میوزک ہے تو میں اپنے میوزک کے لیے چلا جاؤں گا وہاں پہ، مگر یہاں کس کے لیے جاؤں؟ وہاں میں جہاں دیکھوں گا کہ یہ ستیہ جیت رے کی پکچر ہے یا اور بھی ڈائریکٹر اچھے ہیں وہاں پہ، یہ ان کی پکچر ہے تو میں دیکھنے چلا جاؤں گا. یہاں کون سا ڈائریکٹر ہے جس کی پکچر دیکھنے کے آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کر ارے اس کی پکچر لگ رہی جا کے دیکھنے؟ کون ہے؟ اور اسی طرح جو کمپوزرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وائسز نہیں، ہم کسے گوائیں، تو کیا یہ صحیح خیال ہے؟ میرے خیال میں کسی حد تک دونوں باتیں صحیح ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس کمپوزرز اچھے ہیں، فرسٹ ریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ویری ریئر، اور نہ ہی ہمارے پاس سنگرز اچھے ہیں، ویری ریئر ایکسیپٹ. نور جہاں تھی وہ ان کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گاتی ہیں، مگر یہ ہے کہ انہوں نے اوور ورک کر کے اپنے زیادہ اسٹرین کر کے اپنی وائس کو کافی کرا کے اور پھر گندے ان لوگوں کے گانے گا گا کے اپنے آپ کو ڈیٹیریٹ کیا ہے. جیسا ان کا آواز تھا انہوں نے تو بہت سلیکٹو گانے گانے چاہیے تھے، مگر انہوں نے اپنی وہ سلیکٹیوٹی نہیں رہنے دی، جو گانا آیا انہوں نے گانا شروع کر دیا، سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے بھی گا دیا. یہ ابھی میں نے آپ کہا تھوڑی پس گئی تھوڑی پاٹ گئی یہ بھی گا رہی ہیں وہ، سمجھے؟ دس از اتنی بڑی آرٹسٹ کو یہ زیبا نہیں دیتا تھا. اس کا جواب وہ یہی دیں گے مجھے معلوم ہے کہ صاحب میرے تو خراجات اتنے ہیں، میرے تو یہ ہے اتنا ہے تو یہ ہے تو میں وہ کہاں دوں گے. ایکچولی اب اگر کمرشلائز کرنا ہے آپ اپنے آرٹ کو تو مگر اگر وہ چاہتی تو اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ طریقے سے انٹیگریٹڈ میوزک دے سکتی تھی، اچھے گانے گاتی، اچھے لوگوں کے گانے گاتی، مگر پیسے کی ذرا انہیں زیادہ ضرورت ہے، ان کے اخراجات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں.